بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کا بڑا ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں اور اس واقعے سے کچھ اپنے لیے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ ہے بڑا ہی یونیک ہے اور بڑا ہی انوکھا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب زیورات کے ذریعے ایک بچڑا بنایا گیا۔ یوں سمجھ جائیے کہ بچڑے کی مورتی بنائی گئی، پھر وہ بچڑا بولنے لگا، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو قوم کا ایمان متزلزل ہو گیا، شرک ہو گیا۔ قوم کے جو ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان سے ہٹنے لگے۔ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیا عجب اور انوکھا واقعہ ہے۔ آج اس سلسلے کو سنیں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سامری کا بچڑا۔ سامری کون تھا؟ بچڑا کیسا بنا؟ کیوں بنا؟ غور سے سنیے گا۔ فرعون جب ہلاک ہو گیا تو بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری کون تھا؟ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی بدبخت شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کی ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کی پیدائش بھی جائز نہیں تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، ان کے قدموں سے واقف تھا، ان کو جانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ تھا، ذرا غور کیجئے۔ جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، اور موسیٰ سامری کو جبریل امین نے اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا۔ اللہ کی شان۔ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل کا پالا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عربی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوششیں بھی ناکام ہوتی ہیں۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا یہی راز ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف ہوئے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات مانگ مانگ کر جمع کرنے شروع کر دیے، اور ان کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بے عقل لوگ اور کمزور ایمان والے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔
چنانچہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے پارہ نمبر 18 اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ میں لے کر بستی میں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی، اور پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا اور قرآن میں کس طرح اس کا ذکر ہے وہ بھی سنا۔ یہ عجیب و غریب بات تھی۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ قرآن کے یہ واقعات میسج ہیں ہمارے لیے۔ قرآن کا ایک ایک حرف مشعل راہ ہے۔ بہت خوبصورت اس میں میسج ہے۔ قرآنی واقعے سے خاص طور پر ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کہ علماء کرام کو، نیکی کا کام کرنے والوں کو، دین کی خدمت کرنے والوں کو اپنے دین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، چونکہ اگر تھوڑا سا بھی گیپ آ جاتا ہے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اگر نیکی کا کام کرنے والے، خاص طور پر علماء کرام جو دین کا کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے، اپنی قوم کی ہدایت اور خبر گیری سے غافل رہیں گے، تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں۔ شیطانی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب آج کے دور میں جس قدر فتنے ہیں، جس قدر برائیاں ہیں، ایک سیلاب کی طرح گناہ آ رہے ہیں، بے عملی آ رہی ہے، دین سے دوری آ رہی ہے۔ اس دور میں نیکی کی دعوت دینا، قرآن و سنت کے بارے میں بتانا کتنا ضروری ہے۔ اس قرآنی واقعے سے دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا، تو اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکات کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ بات ادب کی ہے، جتنا ادب ہوگا، اگر کوئی واقعی نیک شخصیت ہو تو اس کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں خیر و برکت کے اثرات ہوتے ہیں، لہٰذا خدا کے نیک بندوں کے قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جیسا کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی بیکار کام نہیں، بلکہ اس سے فیض و برکات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ شرعاً بھی جائز ہے۔ جب جبریل امی کے گھوڑے سے لگنے والی خاک کا یہ عالم ہے تو سوچئے جبریل کے آقا، سارے فرشتوں کے آقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جس خاک پر لگے، مدینہ جب ہی تو ہم کہتے ہیں آقا کا مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے کے بعد جنت بنا ہوا ہے۔ مدینہ کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے، وہاں کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کا ادب نصیب فرمائے اور اولیاء اکرام سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر بھی ادب نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔